در صلوات دامِ در میں سخن قدم جناب آپ نے تعاون کیا، سب کے تعاون کی قبولیت کے لیے، بے اولادوں کی اولاد نرینہ کے لیے، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، یوسف زہرا امام زمن حجت خدا کے ظہور پر نور کی تعاجیل کے لیے، ہماری گنہگار نگاہیں زیارت یوسف زہرا کے قابل ہو جائیں، اس دعا کی استجابت کے لیے، امام کے مبارک قدموں میں جام شہادت نصیب ہو، اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین کے گھروں میں خیر و برکت، عالم اسلام کی بالادستی، عالم کفر کی نیست و نابودی، علماء کرام، حیات عظام، مراج کرام کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ بس ایک تھوڑی سی گزارش ہے، ماشاءاللہ قریب آ جائیں تاکہ جو باہر نہ آئیں وہ پھر پیچھے بیٹھیں، اب سارے قریب آ جائیں، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ محمد و آل محمد کی ذات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ تمام مرحومین اور شہداء کے لیے، حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، اور محمد انصر مہدی صاحب کی والدہ محترمہ کے لیے، شہداء ملت کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے اور محمد انصر مہدی صاحب کی والدہ کی بلندی درجات کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا موسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اظہروا وطہرہم تطہیرا، ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم فی القرآن المجید، وقولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم،
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا جعل في قلبه محبة الحسين بلند تر صلوات پڑھیں اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت اپنی ایمان کا اعلان عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو پوری طاقت سے جواب دو پوری جرت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 بلند تر صلوات دوستو لائک حمد وہ ذات جس ذات احدیت نے ہمیں انسان بنایا مسلمان بنایا اور آل محمد کا غلام بنایا شیعہ ہونا عزادار ہونا محب اہل بیت ہونا بانی مجلس حسین ہونا ذاکر منبر حسین ہونا بس شیعہ ہوتا ہے کہ تو شیعہ علی ہے پھر اپنے گھر چلا جایا کر 2 رکعت نماز پڑھا کر رب کا شکر ادا کیا کر مصلی پہ ہاتھ اٹھا کے کہا کر میرے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج میرا دشمن بھی مجھے وہی کہہ رہا
نے نہیں بنائی ہے، مجلس ہم نے نہیں بنایا ہے، ذکر اہل بیت ہم نے نہیں بنایا ہے، ذکر آل محمد ہم نے نہیں بنایا ہے۔ آئیے ذرا سوچئے اس پاکیزہ بارگاہ میں بیٹھ کر، عزاداری پہلے ہے یا ہم پہلے ہیں؟ ذکر حسین پہلے ہے یا ہم پہلے ہیں؟ مکتب اہل بیت پہلے ہے یا ہم پہلے ہیں؟ تو میں بصد احترام عرض کیا کرتا ہوں، یہ ذکر ہے جس نے تجھے دنیا کی گندگیوں سے بچا کر علی کا محب بنا دیا ہے۔ یہ مجلس ہے جس نے تجھے دنیا کی غلاظتوں سے بچا کر محب حسین بنا دیا ہے۔ اور دوستوں میں یوں پیدل بات نہیں کر رہا، میرے آقا مصطفیٰ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے اسے کوٹھی نہیں دیتا، اسے کار نہیں دیتا، اسے رقبہ نہیں دیتا، اسے جائیداد نہیں دیتا، اسے ایم این اے نہیں بناتا، اسے ایم پی اے نہیں بناتا، اسے دنیا کی دولت نہیں دیتا۔ سننا چاہو گے مسعود شاہ والوں، جب اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے اسے کیا دیتا ہے؟ بقول مصطفیٰ، بقول رحمت للعالمین، بقول میرے طاہر نبی، بقول میرے یاسین و مزمل و مدثر مصطفیٰ، فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے جعل فی قلبہ محبت الحسین، تو اللہ اس کے کلیجے میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو بزرگو؟ اور یاد رکھ لینا، جب آپ کو کوئی حسینی کہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے تیرے لیے خیر کو چاہ لیا ہے۔ جب کوئی تمہیں محب آل بیت کہے تو سمجھ لینا رب نے تیرے لیے خیر کو چاہ لیا ہے۔ رب کا کام تھا تجھے دروازے علی پر لانا، اور تیرا کام ہے علی کے دروازے پہ ڈٹ جانا۔ اس لیے کہ یہ مشکلیں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور یاد رکھنا میں پھر کہے جا رہا ہوں، اور یہ میری گفتگو میرے نوجوانوں سے ہے، میرے عزیزوں سے ہے، میرے بیٹوں بھائیوں اور بہنوں سے ہے، خدا کے لیے اس مکتب کی حفاظت کرنا۔ اگر تم اس کے ساتھ مخلص نہ رہے، ابھی آپ مولانا کمیلی سے سن رہے تھے، نعمتیں اللہ دیتا ہے، شکر ادا کرو گے تو اضافہ کرے گا، کفر کرو گے تو چھین لے گا۔ اور پھر اس کے چھیننے کے کئی انداز ہوتے ہیں، کبھی نام وہ رہتا ہے روحوں کو چھین لیتا ہے، کبھی نام وہ رہتا ہے پیغامات کو نکال لیتا ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہنا چاہ رہا ہوں، ان لوگوں سے ولایت علی کی نعمت چھن چکی ہے، ان لوگوں سے محبت حسین کی نعمت چھن چکی ہے، جو آج جشن کے نام میں کبھی عورتوں کو نچا رہے ہیں، کبھی کنجروں کو نچا رہے ہیں، کبھی ڈھولوں کو مار رہے ہیں۔ اور مومنین ذرا خیال کرنا، کیا ڈھول مارنا فسق نہیں ہے؟ کیا ناچنا فسق نہیں ہے؟ کیا تاڑی مارنا فسق نہیں ہے؟ کیا امام بارگاہ کے اندر اس طرح کا شور و غل کرنا فسق نہیں ہے؟ اور قرآن تو پڑھنا کیا کہتا ہے؟ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ نتیجہ قرآن دے رہا ہے لا یستوون، مومن مومن ہوتا ہے، فاسق فاسق ہوتا ہے۔ مومن ڈھول کی تاب پہ نہیں ناچتا ہے، مومن فسق و فجور میں غرق نہیں ہوتا ہے، اور مومن نام سے نہیں، مومن کردار سے پہچانا جاتا ہے، مومن عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ ابو ذر کو بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میں علی کا شیعہ ہوں، ابو ذر نظر آ جاتا تھا کہ علی کا شیعہ ہے۔ کوئی تھکے بیٹھے ہو بھائی؟ قبلہ ارشاد نقوی صاحب کو نعرہ مارن تے سلوات پڑھن تے پابندی تے نہیں لائی ہوئی نا، مل کے ایک سلوات پڑھو نا محمد و آل محمد کی۔ بارے دیگر بھی جتنی رب نے آپ کو طاقت دی ہے، خانواد زہرا پہ بلند تر صلوات۔ متوجہ بیٹھے میری بات کو، جتنا میرا وقت ہے میرے بھائی آ چکے ہیں، میں وہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو اس مکتب کی حفاظت کرو، آپ سفیر مکتب اہل بیت ہیں، آپ سفیر مکتب اہل بیت ہیں، آپ سفیر مجلس اعضائے حسین ہیں۔ یہ نعمتیں ہیں خدا کی، ان کی جتنی جتنی قدر کرتے جاؤ گے، ان کا جتنا جتنا شکر ادا کرتے جاؤ گے، اللہ تمہیں اتنا ہی اور عطا کرتا چلا جائے گا۔ جتنی منزلیں بڑھاتے جاؤ گے اللہ تمہیں دیتا جائے گا، اس کے خزانے میں کسی شے کی کمی
محمد والا بنایا ہے وہاں علی والا بھی بنا دیا ہے، وہاں حسن والا بھی بنا دیا ہے، وہاں حسین والا بھی بنا دیا ہے، وہاں زین العابدین والا بھی بنا دیا ہے، وہاں محمد باقر والا بھی بنا دیا ہے، وہاں جعفر صادق والا بھی بنا دیا ہے۔ یہ رب کی عطا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کس کے کتنے ہاتھی، کس کے کتنے رہبر، کس کے کتنے رہنما، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے بحث کرنے کی، لیکن تاریخ کے ماتھے پر رقم ہے، جتنے لوگوں کے ہاتھی اتنے لوگوں کے عقیدے، جتنے لوگوں کے امام اتنی لوگوں کی فقہیں، جتنے لوگوں کے رہنما اتنے لوگوں کے راستے۔ اور شیعہ خدا کا شکر کیوں نہیں ادا کرتا ہے؟ تیرے ہاتھی 12 ہیں، عقیدہ ایک ہے، ہاتھی 12 ہیں، راستہ ایک ہے، ہاتھی 12 ہیں، نظریہ ایک ہے، جو رب نے بھیجا ہے اسی کو علی نے بتایا ہے، اسی کو مجتبیٰ نے پھیلایا ہے، اسی کو حسین نے بچایا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، لوگوں کے ہاتھی سامنے رہ کر وہ کام نہ کر سکے جو تیرا غیبت کے پردے میں بیٹھ کے کر رہا۔ کوئی میری گلے سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں؟ اپنے اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو امام کے ظہور میں تحجیل چاہتے ہو مل کے ایک بلند تر صلوات۔ کو میری گلیں سمجھ آ رہی ہیں میرے دوستو بزرگو؟ یاد رکھو اس مکتب کے لیے اٹھ کھڑے ہو، آپ کا ایک قدم خود آپ کی عزت کا سبب ہے۔ یاد رکھنا اللہ نے اس مکتب کو بچانا ہے تو سو بچانا ہے، اللہ نے حسینیت کی حفاظت کرنی ہے سو کرنی ہے، اللہ نے آل رسول کے مکتب کو بچانا ہے۔ جیسے کہ مولانا سے سن رہے تھے خوبصورت اور اللہ بنا لے گا، اللہ اپنا کام کرا سکتا ہے اور اسے بندوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو اذا اراد اللہ بشیء فیکون، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، تو چیزیں ہو جایا کرتی ہے۔ وہ اپنے دین کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو 1400 سال کی تاریخ کیا تم شیعوں کے سامنے نہیں ہیں؟ کتنے ممبر تمہارے خلاف، کتنے اقتدار تمہارے خلاف، کتنے لوگ تمہارے خلاف، کتنے حاکم تمہارے خلاف، کتنی طاقتیں تمہارے خلاف، بنو امیہ تمہارے خلاف، بنو عباس تمہارے خلاف، دنیا کے جابر تمہارے خلاف، دنیا کے درندے تمہارے خلاف، بیت المال تمہارے خلاف۔ آج بھی تم زندہ ہو تو تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ تھا نا اپنے حسین سے، وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا جاؤں گا۔ 1400 سال گزر گئے، مٹانے والے مٹ گئے، اپنی گندگیوں کی زینت بن گئے، اپنی جہنمی قبروں کا ایندھن بن گئے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، علی کل بھی زندہ تھا، علی آج بھی زندہ۔ اللہ اکبر۔ یا علی۔ اور یاد رکھو دوستوں، میں جو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ ایک درد دل ہے، یعنی آپ حیران ہم ہوتے ہیں ساری رات جشن کے نام پر، امام زمانہ کا جشن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ جشن ہمیں تیاری کا موقع دے رہا ہے، یہ ہمیں کہہ رہا ہے آؤ اپنے امام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور میں سید ہوں، طالب علم ہوں، علماء کی جھرمٹ میں پڑھ رہا ہوں، اختلاف ہے تو مجھ سے کوئی بات کر سکتا ہے۔ اگر امام کا ظہور نہیں ہو رہا تو یاد رکھنا یہ ہماری عدم تیاری کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم آج تیار ہو جائیں، امام کے ظہور میں دیر نہیں ہے، ذرا تیاری تو کر۔ کیسی تیاری ہو رہی ہے؟ یہ مرید کے میں جشن ہوا، مردوں کے جھرمٹ میں عورت کو نچایا گیا، یہ لاہور میں جشن ہوا، یہ ڈھولوں کی تاب پہ قصیدہ خوانی پہ داغ دی گئی۔ کیا باور کرانا چاہتے ہو کہ کیا ہے تشیع؟ کیا بتانا چاہتے ہو کہ کیا ہے مذہب اہل بیت؟ میری بات لائی جا رہی ہے، اور یاد رکھ رہا ہوں میں سید و طالب علم ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسے بدتینتوں کا تعلق نہ شیعوں سے تھا نہ شیعوں سے ہے۔ اسے غالی کو، نصیری کو، مرتد کو، مشرک کو، کافر کو، تمہاری مرضی ہے، یہ علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ علی والا مومن ہوتا ہے، فاسق نہیں ہوتا۔ اور یہ لوگ فاسق ہیں، ان کا تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور ہم برملا مذمت کرتے ہیں. ان کی شکل تو دیکھو، جس کا چہرہ ہی عورتوں جیسا ہو، سونے کے چین پاک پہن کر تو حسین کے منبر پہ قصیدے پڑھ رہا ہے، کیا باور کرانے کے لیے؟ ناراض ہو گئے ہو میری انگلہ سے؟ وہ جو بدبخت سونے کی چین پہ کے عجب نہیں ہے. امام صادق کی فقہ کہتی ہے کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے. تو جب تمہیں عورت بننے کا شوق ہے تو پھر جا کہیں اور مر. مکتب اہل بیت میں کیا ڈھونڈتا ہے؟ اس پاکیزہ منبر کو کیوں استعمال کرتا ہے؟ یاد رکھو، ان کے خلاف اٹھاؤ اور ان بدبختوں کا راستہ روکو. آپ کے میرے جسم میں تھوڑی سی بیماری لگ جائے نا، سر درد ہو گیا، آنکھ میں درد ہو گیا، کان میں درد ہو گیا، دوڑتے ہو نا ڈاکٹر کے پاس. کتنی حفاظت کرتی ہو اپنے جسم کی. یاد رکھنا، ہسپتال ہے تمہارے جسم کی حفاظت کے لیے، حسین ہے تمہاری روح کی حفاظت کے لیے. عطائیوں سے بچاؤ، ان ممبروں کو عطائیوں سے بچاؤ، ان کو ایسے مشرکوں سے بچاؤ، ان کو ایسے فاسقوں سے بچاؤ. ڈھولوں کی تاپ پہ تو یزیدی ناچتے تھے. عجب نہیں ہے بھائی، نکاح شیعہ، جنازہ شیعہ، طلاق شیعہ، پیدا ہوا کان میں اذان و اقامت شیعہ، اور بڑا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے لیون ولی اللہ کا. اور جشن آتا ہے تو کوئی ڈھولوں کی تاپ پہ ناچ رہا ہے، کوئی عورتوں کی جھرمٹ میں ناچ رہا ہے. یاد رکھنا، یہ کسی اور کے خریدے ہوئے ہیں، ان کا تعلق شیعت سے نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اگر ناراض ہو گئی ہو تو میں گل ختم کر چھوڑ. اور سمجھو اپنے مکتب کو. آج کیوں بل تمہارے خلاف اسمبلیوں میں پہنچ رہے ہیں؟ کون بولا ہے اس کے حوالے سے؟ یہ تمہارے 1.5 لاکھ روپیہ لینے والے کوئی بولا ہے؟ حالانکہ یہ بل ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. یہ سید بزرگوار پڑھ کے گئے ہیں، 75 سال عمر ہو چکی ہے. ایک جملہ بتائیں جس سے کسی مکتب کی دل آزاری ہو. ہمارے علماء جائیے دیکھیے 90 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہیں. علامہ شیخ محمد حسین نجفی، ایک جملہ بتاؤ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. حافظ صاحب قبلہ، حافظ ریاض حسین دامت ذل العالی بیٹھے، ایک جملہ بتاؤ جس سے ان کے کسی جملے سے دل آزاری ہوئی ہو. شیخ محسن دامت ذل العالی بیٹھے، ایک جملہ بتاؤ جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو. انہی لوگوں نے، انہی بیٹ کے پجاریوں نے ممبروں پر آ کر ایسا طوفان بپا کیا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج تمہارے خلاف، اور یہ بولتے بھی نہیں ہیں، جب بھی بولے ہیں علماء حق بولے ہیں. جس کے بارے میں یہ ممبروں پہ کہتے تھے کہ ساجد نقوی کیا کر رہا ہے، اسی ساجد نقوی نے ان اوچھے ہتھ کنڈوں کو روکا ہے، اپنے حلم سے روکا ہے، اپنی بردباری سے روکا. ناراض نہیں ہوگی میری باتوں سے؟ ان مدارس کو مضبوط کرو. جتنی رب نے طاقت دی ہے قید محبوب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد. میری گل سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ میں اپنے وقت میں اتر جاؤں گا لیکن 2 باتیں سن لو. اپنا کردار ادا کرو. کیا تم برداشت کر سکتے ہو کہ تمہارے سامنے کوئی مولا حسین کو گالی دے؟ بولو، کر سکتے ہو برداشت کہ تمہارے سامنے کوئی مولا علی کو گالی دے؟ نہیں نہ کر سکتے. امام بارگاہ میں ناچنا حسین کے لیے گالی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. جشنوں میں عورتوں کو ننگے سر نچانا علی اور اولاد علی کے لیے گالی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. کیسے تم شیعہ برداشت کر لیتے ہو؟ مت آنے دو ان خبیثوں کو جو اس قسم. میں ذاکری کے مخالف نہیں ہوں، پڑھیں، مدح کریں، ہمارے بھائی ہیں ذاکر، ہم ان ذاکرین کا احترام کرتے ہیں جو قرآن اور آل بیت کی ترجمانی کرے.
ہم رباعیات کے مخالف نہیں، ہم شاعری کے مخالف نہیں، ہم قصیدوں کے مخالف نہیں، ہم اس طریقے کے مخالف ہیں جو طریقہ اغیار کا ہے اور حسینیت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، خود آئمہ کے دور میں ایسے شاعر گزرے ہیں۔ قمیت اسدی نام سنا ہے؟ 5ویں امام کا شیعہ ہے، فقیہ ہے، محدث ہے، راوی ہے، مفسر ہے، اور اگلا کام یہ ہے کہ وہ ذاکر آل بیت ہے۔ کوئی میری گل سمجھ آئی ہے تو انہوں نہیں آئی؟ 5ویں امام دا شیعہ ہے، ذاکر آل بیت ہے۔ امام محمد باقر بلاتے تھے قمیت، پردہ لگ جاتا، قنات لگ جاتی، ایک طرف خانوادہ امامت ہوتا، ایک طرف امام اور امام کے رفقا ہوتے، منبر پہ قمیت کو امام خود بٹھاتے اور فرماتے مجھے میرے جد کی شان میں مدح سناؤ۔ کوئی میری گل تو انہوں سمجھ آنی بھئی ہے بھائی؟ میرے جد کی شان میں اشعار پڑھو، قصیدے پڑھو، اور قمیت پڑھتا۔ ایسا تو شاعر تھا نا کہ جس کو سننے کے لیے محمد باقر اہتمام کرتا تھا۔ اور کمال جانتے ہیں اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں کو؟ اشعار پڑھتا امام کی مدح میں، اور جب فارغ جو اس قسم کے کلچر کہوں گا، کالی بھیڑوں کو نکالو۔ قمیت اشعار پڑھ کے فارغ ہوا، امام نے ایک تھیلی اس کے سامنے جا کے رکھی، 1,00,000 درموں کی بھری ہوئی۔ مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا قمیت 1,00,000 درم ہے۔ مولا کس لیے؟ فرمایا تیرے لیے۔ مولا میں نے قصیدہ درموں کے لیے تو نہیں پڑھا۔ قمیت ہم نے درم تجھے قصیدے کے بدلے میں دیے کب ہیں؟ یہ تو ہے تیری گزر اوقات کے لیے۔ قصیدے کا انعام تو جنت ہے اگر امام کے حکم کے مطابق ہو۔ بڑا ہی سیانہ ذاکر تھا، کہنے لگا فرزند رسول اگر اس کے بدلے کچھ اور مانگو تو عطا کرو گے؟ میرے امام نے فرمایا مانگ کیا چاہتا ہے؟ مولا یہ 1,00,000 درہم واپس لے لیجئے، اس کے بدلے میں مجھے اپنے بدن کا اترا ہوا ایک کرتا عطا کر دے۔ میری نگاہ میں تیرے کرتے کی قیمت زیادہ ہے، ان درہموں کی قیمت تھوڑی ہے۔ یاد رکھنا بھائی، ہم مر جائیں کوئی بات نہیں، ہم مٹ جائیں کوئی بات نہیں، مکتب پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ کیا سمجھتے ہو 15 شعبان کی شب ہو اور ڈھولوں کی تاب پہ امام زمان کو بلایا جا رہا ہو، کیا امام زمان راضی ہوں گے؟ کیا امام خوشنود ہوں گے؟ ادھر سے کہتے ہو ہماری مجلسوں میں امام آئے بیٹھے ہیں، ادھر تو عقیدہ یہ بتاتے ہو کہ ہماری مجلسوں میں معصوم آتے ہیں، جہاں کنجر نچاتی ہو وہاں بھی معصوم آتے ہیں۔ نہیں ہے قدر، تجھے کیا پتا کہ دین کیا ہے؟ پوچھ اس بی بی سے جو کوفے کے تنگ بازار میں کہتی رہی مجھے چادر دو۔ پوچھ اس علی کی بیٹی سے
जानते हो मोमिनो माहौल क्या था? ये मसाइब खान भाई मेरे बात आए बैठे, बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे, जी भर के मसाइब सुनाएंगे। सैयदों तालिब इल्मों में फकत अपना हिस्सा डालना चाहता हो, जाओ तारीख पढ़ो, सोगनामा उठा लो, जाओ उसको जाके पढ़ो। एक रस्सी में बंधी हुई थी नबी की बेटियां, तंग गलियों से गुजर रही थी नबी की बेटियां। कोई ढोलों की ताप पे नाच रहा था, कोई शराब पी रहा था। एक जगह पे काफिला रोका गया और पूछा गया क्यों रोकते हो? कहा अभी बाजार सजने में देर है। बाजार सजे, लोग नाचने लगे, शराब पी जाने लगी, नबी की बेटियों को गुजारा जाने लगा। और ये वो अजब मंजर था जिसको ज़ैनुल आबिदीन बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो दुआ बाबा के लाशे पे नहीं मांगी, वो अली अकबर के लाशे पे नहीं मांगी, वो शाम गरीबा भी नहीं मांगी, वो 11 मुहर्रम को भी नहीं मांगी, जो बाजार में सैयद सज्जाद ने उस वक्त मांगी है जब बदमाशों के मजमे में माँ को चादर मांगते देखा है, और जब बहनों को चादर मांगते देखा है। और जानते हो तेरे मौला सज्जाद ने क्या कहा है? लैतनी लम तलिदनी उम्मी, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा न किया होता, काश मेरी माँ ने मुझे न जाया होता। और मैं कैसे देख रहा हूँ, और मेरी माँ भी आया हो के मजमे में और चादर का सवाल कर रही है। और रोने वालों, ये वो दर्द भरा लम्हा था। इसलिए जब सैयद सज्जाद से पूछा जाता मौला इतना क्यों रोते हो? शहादत तो तेरे घर का विरसा है, बाबा मारा गया विरसा, भैया मारा गया विरसा, चचा गाजी मारा गया विरसा। रो जाता था मेरा सज्जाद मौला, तड़प जाता था मेरा बीमार इमाम, तड़पता था मेरा कैदी मौला। और कहते थे साहिल तूने इंसाफ नहीं किया, और शहादत विरसा है। माँ का नंगे सर बाजार जाना, बहनों और बेटियों का चादर मांगना, और ये तो मेरा विरसा नहीं है। बस एक रिवायत और सुन लो अज़ादारों, ए बाजार थकूफे का। और जब एक शख्स ने आकर मेरे मौला को उस वक्त जब ताना दिया जब सैयद सज्जाद एक दीवार से टेक लगाए खड़े थे, आकर कहने लगा कैदी कैदी कहाँ से आए हो? सिद्दीक़ा दादी का सादिक पोता था, फरमाने लगे मदीना से आया। और कैदी तेरा मोहल्ला कौन सा है? आवाज आई हाय मोहल्ला बनी हाशिम है। कहता है कैदी हाशमी हो? फरमाया हाँ हाशमी हो। जब ताना जनताना देता है सुन पाओगे अज़ादारों? कहता है हाशमी कहलवाने वाले, और क्या हो गया? और दुश्मनों के बाजार में और गर्दन झुका के क्यों चल रहा है? और गर्दन झुका के क्यों चल रहा है? और नरम दिल गयूर मोमिनो, और सुनोगे इमाम ने कहा क्या कहना चाहता है? कहते तुझसे पहले एक हाशमी आया था जिसका नाम मुस्लिम इब्न अकील था, इन्हीं गलियों से गुजरा, दंदान जख्मी और जिस्म जख्मी और सीना तान के चला, और तू कहता है कि मैं हाशमी हूँ। तू कैसा हाशमी है? दुश्मनों के बाजार में गर्दन झुका के चल रहा है। और ढाल निकली सैयद सज्जाद की, फरमाया साहिल तूने इंसाफ नहीं किया। और मुस्लिम का आना और था और सज्जाद का आना और है। और जब मुस्लिम आए और ना कोई माँ साथ थी, ना बहन साथ थी, ना बेटी साथ थी, और जरा मुझे दे, और किसी तरह मेरी माँ है, और किसी तरह मेरी बेटी है, और किसी तरह मेरी बहन है, और कह रही है चादर दो, हम नबी की बेटियां, हम अली की बेटियां। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। सयअलमुल लज़ीना